اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الاضحیٰ عطا فرمائی، اور آج تیسرا دن ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں ایام النحر کہا جاتا ہے. 10 ذوالحجہ، 11 اور 12 ذوالحجہ، یہ 3 دن قربانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص فرمائے ہیں. اور جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، یہ عبادت صرف انہی 3 دنوں کے ساتھ مخصوص ہے، سارے سال یہ عبادت ادا نہیں ہو سکتی. اس لیے ان کو ایام النحر کہا جاتا ہے، یعنی ذبح کرنے کا دن، قربانی کرنے کے دن. اور ساتھ ہی کل کا جو دن ہے وہ اس ایام النحر کے ساتھ ملا کر ان کو ایام التشریق کہتے ہیں. اور یہ 4 دن ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنا حرام قرار دیا ہے. ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. تیسرا دن آج اور چوتھا دن کل روزہ رکھنا حرام. اور اس کی وجہ حدیث میں یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے لیے ضیافت یعنی مہمانی کے دن ہیں، کہ ان میں کھانا پینا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے. اور اس دن میں اگر کوئی روزہ رکھے تو ایسا ہے جیسے کسی میزبان کی دعوت کا انکار کر دے انسان. لہذا ان دنوں میں روزہ رکھنے کی بھی ممانعت ہے. اور ان 4 دنوں کو ایام التشریق بھی کہا جاتا ہے. تشریق کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو دھوپ میں سکھانا. اور اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ جب قربانی کرتے تھے تو کچھ گوشت تو فوراً کھا لیتے تھے یا تقسیم کر دیتے تھے، اور کچھ گوشت کو سکھا کر رکھتے تھے، دھوپ میں سکھا کر سوکھا کر کے اس کو آئندہ کے لیے رکھا کرتے تھے. اس لیے اس کو ایام التشریق کہتے ہیں، یعنی گوشت سکھانے کے دن. اور ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کچھ خصوصیت رکھی ہے کہ ان دنوں میں تکبیر تشریق واجب کی ہے. ہر نماز کے بعد تکبیر کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کل تک جاری رہے گی، کل عصر کے وقت تک جاری رہے گی. ہر نماز کے بعد اس کو واجب قرار دیا ہے، مردوں کے لیے بلند آواز سے اور خواتین کے لیے آہستہ آواز سے. مردوں کے لیے جو واجب ہے اور واجب کی ادائیگی کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ کہ بلند آواز سے کہی. میں دیکھتا ہوں کہ نمازوں کے بعد 1-2 تو آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، باقی سب خاموشی سے آہستہ آہستہ پڑھ لیتے ہیں. یہ مقصد نہیں ہے کہ آدمی آہستہ پڑھے. تکبیر تشریق کو بلند آواز سے ہی پڑھنا مسنون ہے، مستحب ہے. اپنے معمولی آواز سے اگر پڑھ لی تو واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن سنت اور مستحب طریقہ نہیں ہوگا. میں روزانہ دیکھتا ہوں نمازوں کے بعد بلند آواز سے تو 1-2 ہی آوازیں آتی ہیں، اور باقی سب جو ہیں یا تو پڑھتے نہیں اللہ ہی جانے، یا پڑھتے ہیں تو اتنے آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں کہ ان آہستہ آواز پتہ نہیں چلتی. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا معمول یہ تھا کہ جب تکبیر کہتے تھے تو پورا علاقہ گونج جاتا تھا تکبیر سے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ علاوہ، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ نمازوں کے بعد تکبیر پڑھنا تو واجب ہے، لیکن
نماز کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی زبان پر یہ تکبیر ہونی چاہیے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ وہ ان ایام میں باقاعدہ بازار میں جاتے تھے اور بازار میں جا کر بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے تو پورا بازار اس کا جواب دیتا تھا تکبیر کے ذریعے، یہاں تک کہ پوری بستی مینا کی پوری بستی گونج جاتی تھی. یہ صرف نماز کے بعد کی بات نہیں، نماز کے علاوہ بھی. تو یہ زمانہ ایسا ہے کہ جو اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا یہ خاص زمانہ ہے. اور بڑائی کا بیان کرنا نہیں، بڑائی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو فضا میں پھیلا دینا، فضا گونج اٹھے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بیان سے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. کہ جو تم قربانی کرتے ہو تو یہ قربانی کے نہ تو گوشت اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی اس گوشت کے محتاج ہے، ولا دماؤها، اور نہ قربانی کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، لیکن ينالہ التقوی منکم، تم تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دل کا تقوی ہے. یعنی جو جانور قربان کر رہے ہو، جن جانوروں کو ذبح کر رہے ہو، وہ چونکہ اللہ جل جلالہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہو، تو اس تقوی جو دل میں ہے تمہارے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے لہذا ہم یہ قربانی کر رہے ہیں، یہ تقوی ہے جو اللہ کو پہنچتا ہے. اور اس تقوی ہی مقصود ہے، تقوی پیدا کرنا ہی مقصود ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر کیوں اور چون و چرا کی مجال نہیں کہ یہ حکم کیوں آیا، ہم کیوں ذبح کریں جانور کو، بلکہ بس اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم کے آگے سر جھکا کر ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کو قربان کرنے کے لیے ڈال دیا تھا، اب ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری اولاد کو تو حکم نہیں دیا ذبح کرنے کا، لیکن جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا. تو اس میں چون و چرا کی مجال نہیں، اس میں یہ بات کہ بھئی جانور کو کیوں ذبح کیا جا رہا ہے، کیا اس سے کیا فائدہ ہے، اس سے کیا معاشی نقصانات ہیں یا معاشی فوائد ہیں، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. صرف یہ بات کہ اللہ نے کہہ دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جیسا کہ نماز تم اللہ کے لیے پڑھتے ہو اسی طرح قربانی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. تو جب اللہ کے لیے ہے تو پھر اس میں چون و چرا کی مجال نہیں. یہ تمہارا تقوی یعنی تمہارا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا یہ جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، رام کر دیا. کہ بڑے بڑے طاقتور جانور جو انسان سے 3-4 گنا زیادہ طاقت رکھتے ہیں، ان کو تمہارے آگے اس طرح رام کر دیا کہ تم ایک نوجوان لڑکا بھی اس کو گرا کر اور اس کے گلے پہ چھری پھیر دیتا ہے. وہ پلٹ کر کبھی یہ نہیں کہتا کہ جی تم ہی کیوں گلے میں چھری پھیرو، میں ہی کیوں نہ تمہارے اوپر سواری کروں، میں کیوں تمہیں ذبح نہ کروں. اس کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا. تمہیں مسخر کیوں کیا؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی. تو وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور جو نیک لوگ ہیں، جو احسان کی صفت سے متصف ہیں، جو اللہ کو اپنا پروردگار مانتے ہیں اور اللہ کو پروردگار مان کر اس کے ہر حکم کے آگے سر جھکاتے ہیں، انہیں خوشخبری سنا دو. خوشخبری کیا سنا دو؟
خوشخبری یہ سناؤ کہ جو کچھ تم ذبح کر رہے ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا خون تو بعد میں گرے گا زمین پر، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا تقویٰ پہلے پہنچ جائے گا۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ کسی جانور کو قربان کرتا ہے تو اس کا خون ابھی تک زمین پر گرا نہیں ہوتا، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کا مرتبہ متعین ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے، خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے اس قربانی میں کیا ہے، قربانی سے ہمیں کیا اجر ملے گا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے عوض ایک نیکی تمہارے لکھی جائے گی۔ ایک بکری بھی انسان قربان کرے تو اس بکری کے جسم پر جتنے بال ہیں وہ بال گننا بھی آسان کام نہیں ہے، کتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے عوض ایک نیکی، ہر بال کے عوض ایک نیکی۔ اگر فرض کرو کسی جانور کے جسم پر اگر 1,00,000 بال ہیں تو 1,00,000 نیکیاں لکھی گئی۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثواب بیان فرمایا قربانی کا۔ اس پر بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ بال تو ہوتے ہیں جسم پر بکروں کے یا گائے کے یا اونٹ کے، لیکن کچھ دمبے ہوتے ہیں یا مینڈھے ہوتے ہیں، ان کے جسم پر تو بال نہیں ہوتا، اون ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو جانور اون والے ہیں یعنی دمبے یا مینڈھے، ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس اون کی کے ایک بال کے عوض ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھی جاتی ہے۔ تو لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، کیونکہ ذبح کرتے وقت کیا کہو گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، بڑائی بیان کرو کہ یہ تم نہیں ہو جو اس کو ذبح کر رہے ہو، تمہاری کیا مجال تھی کہ یہ جانور تمہارے قابو میں آ جاتا، یہ وہ بڑا ہے اللہ اکبر جس نے تمہارے قابو میں یہ جانور دے دیا۔ اس نقطۂ نظر سے اللہ کی اطاعت کی نیت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کی نیت سے تم اللہ کی تکبیر بیان کرو اس وقت، اور جب بیان کرو گے تو خوشخبری ہے تمہارے لیے، بشر المحسنین، ایسے نیک لوگوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ تو یہ قربانی کا سارا فلسفہ یہ ہے کہ اس سے بندے کو اس بات پر مطمئن کرنا ہے کہ میرے نزدیک اس کائنات میں سب سے بڑی چیز اللہ کا حکم ہے، سب سے بڑی چیز اللہ کا حکم ہے۔ نہ میری خواہشات کوئی حقیقت رکھتی ہیں، نہ میرے دنیاوی مصلحتیں کوئی حقیقت رکھتی ہیں، سب سے بڑا کام اللہ کی اطاعت ہے، اللہ اکبر۔ اور اس اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ فضاؤں کو اللہ کی تکبیر سے معمور کر دو، فضاؤں میں گونجے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 2 دن ابھی باقی ہے، 1.5 دن سمجھو،
جس میں تکبیر تشریق کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ اس سے مسلمانوں کی بستیاں گونجنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان فضاؤں میں رچ بس جانا چاہیے. اور اس موقع پر جب آدمی قربانی کرے جانور کو، تو ایک مسنون ذکر یہ ہے کہ جب قربان کرتے وقت تو کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے بعد کہے گا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے. میری نماز بھی اس کے لیے ہے، میری قربانی بھی اس کے لیے، اور پھر جینا مرنا بھی اسی کے لیے. نماز کی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے گی، اللہ کی اطاعت میں پڑھی جائے گی، اس میں دکھاوا مقصود نہ ہو، اس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت مقصود ہو. نسکی قربانی کے اندر بھی کہ وہ قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں، ایک دوسرے پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے نہیں، اپنی مالداری ظاہر کرنے کے لیے نہیں، اپنا دوسروں سے زیادہ مال خرچ کرنے کے جذبے کے ساتھ نہیں، بلکہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ خالص اللہ کے لیے. ایک ارب پتی آدمی اگر فرض کرو 10 لاکھ کی گائے ذبح کرتا ہے، اور ایک آدمی جو بیچارہ 2-4 لاکھ ہی کا مالک ہے، تو وہ ایک بکرا ذبح کر دیتا ہے 10 سیر کا مثلا، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس نے اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کی اور اس نے اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کی. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کا مال زیادہ ہے، کس کی دولت زیادہ ہے، وہ کتنا بڑا جانور اس دولت کی وجہ سے، اس دولت کے دکھانے کے لیے. جیسے آج کل بڑا رواج ہو گیا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ رواج ہو گیا ہے کہ بہت بڑے جانور خریدے گئے اور نمائش ہو رہی ہے اس کی چاروں طرف کہ ہم نے اتنا زبردست جانور خریدا ہے. یہ نمائش کے لیے نہیں ہے. نسکی للہ، میری قربانی اللہ کے لیے ہے، مخلوق کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، مخلوق سے تعریف کرانے کے لیے نہیں ہے. وہ اس لیے ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا لہذا میں کر رہا ہوں. تو دکھاوا اللہ بچائے بڑی خطرناک چیز ہے. ہاں بے شک اللہ کے لیے کرو، اور اللہ کے لیے کرو تو اس میں بھی کوشش کرو کہ اچھے سے اچھا جانور، زیادہ سے زیادہ قیمتی جانور قربان کرو، اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے. للہ رب العالمین. آگے ایک اور جملہ کہہ دیا، محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے. یہ کیا ہوا کہ جینا بھی اللہ کے لیے؟ یعنی میری زندگی کا مقصد وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے. میری پوری زندگی جب سے میں بالغ ہوا اس وقت سے لے کر بڑھاپے تک، جب تک بھی زندہ رہوں، اس کا لمحہ لمحہ اس کام کے لیے ہے کہ میں اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاروں. جس طرح اللہ کہے گا اس طرح کروں گا، جس چیز کا حکم دے گا وہ بجا لاؤں گا، جس چیز سے روکے گا اس سے رک جاؤں گا. یہ میرا جینا اللہ کے لیے ہے. لہذا اگر میں
روزی کما رہا ہوں وہ بھی اللہ کے لیے، میں کھانا کھا رہا ہوں وہ بھی اللہ کے لیے، میں دوستوں سے مل رہا ہوں وہ بھی اللہ کے لیے، میں عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں وہ بھی اللہ کے لیے۔ ہر کام بندہ، ایک مومن بندے کا ہر کام اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کی ساری نقل و حرکت، اس کا سب اٹھنا بیٹھنا، اس کا ملنا جلنا سب اللہ کے لیے، للہ رب العالمین۔ اور جب جینا اللہ کے لیے ہوگا تو پھر مرنا بھی اللہ کے لیے، مماتی للہ رب العالمین، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ ایک وقت موت آنی ہے۔ کتنا ہی آدمی سرمایہ دار ہو، کتنا ہی صاحب اقتدار ہو، کتنا دولت مند ہو، کچھ ہو، لیکن ایک وقت آ رہا ہے کہ مرے گا، وہ موت آئے گی۔ اور موت جب آئے گی تو وہ اللہ کے لیے ہوگی، معنی یہ کہ زندگی ساری جب اللہ کی اطاعت میں گزاری تو موت بھی اللہ کے لیے۔ اور اس لیے بھی کہ بعض اوقات اگر فرض کرو جہاد ہو رہا ہے تو جہاد کے اندر انسان کو اپنے جان کی قربانی بھی پیش کرنی پڑتی، تو وہ میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوں گا، تو اس سے بڑی اور کیا نعمت ہے میرے پاس، میرے لیے۔ لہذا اللہ کے لیے مرنا، یہ اللہ کے لیے مرنا کے معنی بڑے وسیع ہے۔ جہاد میں مرنا، مظلومیت کی موت مرنا، اور اطاعت کی زندگی گزار کر مرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سے یہ جملہ کہلوا رہے ہیں قربانی کے وقت، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو کہنا مقصود یہ ہے کہ تمہاری ساری زندگی کا ہر کام وہ اللہ کی اطاعت میں ہونا چاہیے اور اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی کا نام اخلاص ہے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے مخلصین کی جو تعریف فرمائی ہے، اخلاص ہر کام میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش، یہ اخلاص ہے۔ اور ایسے لوگوں کو قرآن کریم مخلصین کہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ اخلاص کی صفت عطا فرما دے تو زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں قربانی کی اس روح کو، قربانی کے اس عظیم مقصد کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قربانی انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ کہاں تک پہنچتی ہے اور اس سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کیا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور زندگی کس طرح درست سمت کی طرف مڑ جاتی ہے۔ جو کام ہے میرا وہ اللہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے معاذ، اخلص دینک، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو، یکفیک العمل القلیل، تو تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ اگر صرف آدمی فرائض واجبات پر عمل کرے اور نفل کچھ بھی نہ پڑھے، لیکن اللہ کے لیے کرے جو کام کرے، تو تھوڑا سا عمل بھی اس کو جنت میں پہنچا دے گا۔ اور بغیر اخلاص کے بڑے بڑے کارنامے انجام دے دو، حاصل کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔